انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی ہے، یہ نبوت کمال علمی ہے۔ نبی عمل میں بھی با کمال ہوتا ہے، نبی علم میں بھی با کمال ہوتا ہے، لیکن نبوت جو کمال ہے یہ کمال علمی ہے۔ نبوت کمال علمی ہے۔ نبوت کے کمال علمی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض انبیاء کو ہم نے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253، تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ ہم نے بعض رسولوں کو دوسرے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اشکال کی بات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نبی نہ ہو اور نبی سے افضل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو انبیاء ہیں ان میں سے بعض انبیاء سے افضل ہیں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین بعد کے لوگوں میں تمام سے افضل ہیں، لیکن صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ دوسرے بعض صحابہ سے افضل ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 55، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ تو ایک نبی کا دوسرے نبی سے افضل ہونا یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی۔ نبی باکمال دوسروں سے بڑھ کر ہے، امت کے تمام افراد سے بڑھ کر ہے، طبقات سے بڑھ کر ہے، لیکن اصل کمال پیغمبر کا کمال علمی ہے۔ کسی بھی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا جتنا اس میں ہے اتنا دوسرے میں نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کسی بھی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے کہ جتنا اس میں ہے، جو اس میں ہے وہ دوسرے میں نہ ہو، یا جس قدر اس میں ہے اس قدر دوسرے میں نہ ہو، یہ اس کا کمال ہے۔ میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں۔ کوئی میرا شاگرد ہے، وہ کسی دوسرے طالب علم سے کہہ دے کہ میرے استاد جی کا کمال یہ ہے وہ سفید پگڑی باندھتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے جی میرے استاد جی سفید پگڑی بھی باندھتے ہیں، سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں، سفید چادر بھی لیتے ہیں۔ ایک طالب علم کہتا ہے جی میرے استاد جی ہر روز 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ دوسرا طالب علم کہتا ہے میرے استاد جی 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ کمال کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے استاد جی قرآن کے حافظ ہیں، دوسرا کہتا ہے جی میرے حافظوں کے ساتھ 10 عشرہ کے قاری بھی ہیں۔ تو کمال کیسے ہوگا؟ کسی بھی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا جس قدر اس میں ہے اس قدر دوسرے میں نہ ہو، یہ ہوتا ہے اس کا کمال۔ اب دیکھیں، ایک نبی ہے اور ایک نبی کے ساتھ نبی کا امتی ہے۔ کوئی بھی امتی اپنے نبی سے کبھی بھی علم میں نہیں بڑھ سکا۔ اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کوئی امتی نبی سے علم میں آگے نہیں بڑھ سکا، چونکہ نبی کا اصل کمال وہ کمال علمی ہے، نہ پیغمبر کے برابر ہو سکا ہے نہ پیغمبر سے آگے جا سکا ہے۔ جو علم نبی کے پاس ہوتا ہے امت کے پاس نہ ہی اتنا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کا علم یہ نبی کا کمال ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عمل کا، بس اوقات دیکھنے میں، بس اوقات بظاہر عمل کی گنتی کریں تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید عمل امتی کے پاس نبی سے زیادہ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جب سے 5 نمازیں آئی ہیں
تو اتنے سال ہوں گے نا، 23 سال تو نہیں پڑھ سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مدینہ منورہ کی زندگی کے بعد فرض ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج وہ زندگی میں ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے وہ 4 ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات 27 ہیں، یا کم و بیش تعداد ہو سکتی ہے۔ میں اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ اس کی گنتی کریں اور پھر گنتی امت کی کریں تو آپ کو کئی امتی ملیں گے جس نے زندگی میں 50 حج کیے ہیں، کئی امتی ملیں گے جس نے 60 عمرے کیے ہیں، کئی امتی آپ کو ملیں گے کہ جس کی عمر 100 سال ہے اور 80 سال سے روزے رکھ رہا ہے، 80 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو بظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید امتی کے پاس اعمال زیادہ ہیں۔ علم میں بظاہر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی سے امتی کا علم زیادہ ہے، وہاں نبی ہی کا علم زیادہ ہے، بظاہر بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن عمل میں بسا اوقات بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ امتی نبی سے آگے بڑھ رہا ہے، اگرچہ آپ حقیقت پہ غور کریں گے تو کبھی بھی امتی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس میں فرماتے ہیں، نبوت کمالات علمی میں سے ہے، کمالات عملی میں سے نہیں۔ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے۔ اس جملے پر بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ الیاذ باللہ گستاخی فرما رہے ہیں۔ حضرت نانوتوی فرما رہے ہیں کہ بظاہر کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بڑی وضاحت سے سمجھایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ کی نمازیں 23 سال کی ہیں اور روزے 23 سال کے ہیں۔ 23 سال کے معنی 23 سال کے اندر کے ہیں، اسے باہر کے تو نہیں ہے۔ حج اسی 23 سال کے ہیں، عمر اسی 23 سال کے اندر کے ہیں، جمی عبادات آپ کی 23 سال کے اندر کی ہیں۔ اور امتی جس کی عمر 100 سال ہے، آپ اس کی نمازیں روزے دیکھیں۔ لیکن ہم بظاہر اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کی صرف گنتی نہیں بلکہ اعمال کو تولا جانا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قیامت قرآن کریم میں ہے کہ ونضع الموازین، قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے کفار کے لیے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ترازو ہوگا، الوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا وزن ہوگا۔ ان اعمال بنی آدم یوزن، امام بخاری فرماتے ہیں، تو یہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، تولے جائیں گے عمل، گنے بھی جائیں گے۔ نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ 5، یہ نہیں کہ گنتی نہیں ہونی، لیکن ان پانچوں کی پانچوں نماز کو تولا جانا ہے۔ روزے رکھے ہیں کتنے؟ 29 یا 30، پھر ہر ایک روزے کو تولا جانا ہے۔ اصل یہ نہیں کہ گنتی ہوگی تو بندہ چھوٹ گیا، بلکہ عمل نے تولا بھی جانا ہے۔ 100 میں سے زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5 روپے، یہ گنتی ہے نا، پھر اس عمل کو تولا جانا ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، تولے جانے اور گنتی میں فرق کو سمجھیں۔ کہیں میری بات سے اب یہ نتیجہ نہ نکلیں کہ قیامت کے دن عمل نے تولا جانا ہے تو اگر کسی نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، ایک ہی پڑھی، اخلاص بہت ہے، تو اس کو 5 کی بجائے ایک ہی کافی ہو جائے گی۔ دیکھنا ہے 5 ہیں لیکن 5 پڑھی کیسے ہیں، اخلاص تھا یا نہیں، وضو تھا یا نہیں، قبلہ رو تھا یا نہیں، یہ سب چیز اس کے اندر شمار ہوں گی نا۔ تو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور قیامت کے دن اعمال کا جو وزن ہوگا اور عمل وزن میں بڑھے گا یا عمل وزن میں کم ہوگا، تو وزن میں کمی اور بیشی کی بنیاد انسان کا اخلاص، اس کی تواضع، اس کی عاجزی، اس کا خشوع اور اس کا خضوع ہوگا۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر عمل وزن کے اندر بڑھ جائے گا۔ ایک شخص نے 100 رکعت پڑھی ہے نوافل، ایک شخص نے 2 رکعت پڑھے ہیں نوافل کے، لیکن وہ جو 2 ہیں
اس کا اخلاص اگر 100 والے سے زیادہ ہے تو گنتی میں 100 رکعات زیادہ ہیں، لیکن اجر 2 والے کا زیادہ ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، ایک شخص نے ایک مٹھی بھر صدقہ دیا ہے اور ایک نے پہاڑ کے برابر دیا ہے، اور مٹھی بھر والے کا اگر اخلاص زیادہ ہے تو اس کو پہاڑ والے سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو وزن عمل کی جو بنیاد ہے وہ انسان کا اخلاص ہے۔ اب ظاہر ہے جس اخلاص سے نبی کا ایک سجدہ ہو، اربوں امتیوں کے اربوں سجدے اس اخلاص سے نہیں ہو سکتے، تو دیکھنے میں پیغمبر کا سجدہ ایک ہوگا، امت کے سجدے اربوں ہوں گے اور دیکھنے میں زیادہ لگیں گے، لیکن جب قیامت کے دن میزان آنا ہے تو امتی کے اعمال اربوں ہونے کے باوجود اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک پیغمبر کے عمل پہنچ جانے۔ میں اس کا معنی یہ نہیں کر رہا کہ نبی کے عمل کو توڑ کر امتی کے عمل کا مقابلہ کیا جائے گا۔ پیغمبر کے عمل جس قدر اخلاص کی بنیاد پہ آگے چلے جائیں گے، امتی کے عمل اس کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا اور وزن اعمال کی بنیاد ہے اخلاص، تواضع، عاجزی، انکساری، خشوع، تذلل، اور اخلاص اور تواضع کی بنیاد ہے عظمت، عظمت کی بنیاد ہے معرفت، معرفت کی بنیاد ہے علم اور معلومات۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا پیغمبر کے دل میں، تنہا پیغمبر کو جو معلومات اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہیں، تنہا نبی کا علم جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہے، وہ امت کے اربوں افراد کے علوم سے زیادہ ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ تنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معرفت اللہ کی ذات اور صفات کی ہے، وہ امت کے اربوں افراد کو جو معرفت ہے اس سے زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ تنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو عظمت اللہ کی ذات کی ہے، امت کے اربوں افراد کے قلوب میں جو عظمت ہے اس سے زیادہ ہے۔ نتیجہ تنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں، دل میں جو تواضع اور اخلاص اللہ کے لیے ہے، وہ امت کے اربوں افراد کے اربوں دلوں میں جو ہے اس سے زیادہ ہے۔ لہٰذا پیغمبر کا ایک سجدہ جس اخلاص کے ساتھ ادا ہوا، امت کے اربوں سجدے جس اخلاص سے ادا ہوئے، ان کو اگر تقابل کر لیا جائے تو نبی کا تنہا ایک سجدہ جس اخلاص سے ادا ہوا، امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدے جس اخلاص سے ادا ہوئے، تنہا نبی کا اخلاص زیادہ ہے، تو پھر پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں کے، امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے بھی افضل ہوگا۔ اب دیکھو، بظاہر دیکھنے میں ارب سجدے ہیں اور یہ ایک سجدہ ہے، لیکن علم میں بظاہر بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال علمی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔